हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन ब्रैडवेल की। और ये कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके जो मसल्स है वो काफ़ी बैलेंस्ड हैं, फ्रॉम अपर बॉडी टू द लोअर बॉडी। बैक उतनी सेपरेट नहीं है और थिकनेस भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट हिज प्रोपोर्शंस आर वेरी वेरी गुड। मैं इससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ हूँ, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप इसको कंपेयर कर लें एंड्रयू जेट के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट फेवरेट है इन फ्यूचर, इन कमिंग फ्यूचर, इनके जो थाइज हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त है, बैलेंस्ड है। मेरा ख्याल में आप ये कह सकते हैं मिडिल सेक्शन उतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, शोल्डर भी मेरे ख्याल में उतने सेपरेट नहीं है। काफ़ी बढ़िया किस्म के शोल्डर हैं, मगर दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। और देखें, कुछ टाइम या एक साल पहले आप कुछ नज़र आते हैं और अब आप कुछ नज़र आ सकते हैं। वो आपकी मेहनत पे मुनहसर करता है। बैक जो है, मेरे ख्याल में एंड्रयू जैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक बैक है उनका कंपैरेटिवली टू हिम, और वो सेपरेशन भी नहीं है जॉन के उसमें बैक में। अदरवाइज मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी बढ़िया किस्म की एक फिज़ीक है उनकी कंपैरेटिवली। कंपैरिजन एंड्रयू जैक के साथ इसलिए क्योंकि फ्यूचर में ये काफ़ी बढ़िया, मतलब एक बॉडी बिल्डर या एक, इनको लोग एज अ चैम्पियन देख रहे हैं। मगर आप देख सकते हैं इधर इनकी फुल फिज़ीक जिम में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस फिज़ीक है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे बैलेंस फिज़ीक काफ़ी अच्छी लगती है। पता नहीं आप लोगों को कौन सी, क्या कुछ लोगों का कुछ फेवरेट होता है, कुछ लोगों का मतलब है कि बॉडी पार्ट पे भी वो डिपेंड करता है। कुछ लोगों को थाइस पसंद होते हैं, कुछ लोगों को शोल्डर्स पसंद होते हैं, मगर मैं एज अ होल पैकेज देखता हूँ। जब भी देखता हूँ कि भाई आपके डजेंट मैटर आपके थाइस कैसे हो, मगर आपके अपर बॉडी और लोअर बॉडी तकरीबन एक जैसे हो, एसिमेट्रिकल हो, देन दैट डज मैटर। मिडिल सेक्शन उतना क्लियर नहीं है जितना होना चाहिए। आप इनके थाइस को देख लें और फिर मिडिल सेक्शन देख लें, तो मेरे ख्याल में मिडिल सेक्शन में कुछ ज़्यादा वर्कआउट की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम अगर आप चेक कर लें, और इस मेरे ख्याल में इस वीडियो में जो बंदा बना रहा है तो वो भी मेंशन कर रहा है कि भाई इनके जो बैक में जो है ना वो थोड़ा बहुत वो है, कमी है थोड़ी बहुत, और चाहिए इनको ज़रा और भी ज़्यादा क्लियर बैक चाहिए। एट द सेम टाइम अगर आप इनको जो एंड्रयू जैक के साथ इनकी पोजिंग चेक कर ले, तो ये पोजेस में अपने मिडिल सेक्शन को ज़्यादा कंट्रैक्ट नहीं रख पा रहे हैं, और इसकी वजह से मेरे ख्याल में इनके पॉइंट्स कट सकते हैं। क्योंकि जजेस यही देखना चाहते हैं कि भाई आप अपने मिडिल सेक्शन को कितना ज़्यादा इंटेक्ट और कितना ज़्यादा दिखा पा रहे हैं। अगर आप लूज़ कर जाएं तो वो फिर समझते यही है कि भाई मिडिल सेक्शन आपका नहीं है। तो इसके लिए भी स्टेमिना चाहिए होता है, टू बी ऑनेस्ट। पोजिंग के लिए बैक, जिस तरह मैं बार बार बता रहा हूँ, इनका बैक बहुत फ्लैट है, ज़्यादा मास की ज़रूरत है और ज़्यादा सेपरेशन की ज़रूरत है। और मिडिल सेक्शन तो आप चेक कर ही सकते हैं, मेरे ख्याल में एंड्रयू जैक का मिडिल सेक्शन काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है, काफ़ी इंटेक्ट और सेपरेट नज़र आ रहा है। तो यही एक मेन डिफरेंस है। फिर उसके बाद निक वॉकर अगर आप चेक कर लें, निक वॉकर जो है ना वो अपने साइज पे ज़्यादा मेरे ख्याल में तवज्जो दे रहे हैं, जो देना भी चाहिए, मगर एट द सेम टाइम इनका कद काफ़ी छोटा है। ये एक इनके साथ डिसएडवांटेज है, मगर आजकल ये डिसएडवांटेज नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट देख के हादी देख ले, वो तकरीबन ये तीनों एक ही हाइट के मुझे लग रहे हैं। इनके पास जो मेन चीज़ मिस कर रहे थे वो साइज मिस कर रहे थे, और अब इन्होंने एक ठीक ठाक किस्म की एक साइज गेन कर लिया है। बट यही है कि भाई वो जो दूसरे बॉडी बिल्डर्स हैं वो उन लोगों ने भी अपने साइज पे डेफिनेटली वर्कआउट किया होगा और भी साइज गेन किया होगा, मगर इनके पास जो साइज है ना अब मौजूदा टाइम पे वो बहुत बढ़िया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के साइज उन्होंने पकड़ लिया है। बैक इनके बहुत ज़बरदस्त है। जस्ट इनको चाहिए कि वो कंपटीशन में अपीयर हो सके, और जाकर ये जो साइज़ है जिम में जो इन्होंने अपना साइज बनाया है और जो जिम में जो ये पोजेस दे रहे होते हैं, यही जाकर पेस्ट कर ले कंपटीशन में, तो मेरे ख्याल में बहुत ही बढ़िया नज़र आएंगे। मगर यही है कि भाई सेपरेटली आप बहुत बढ़िया नज़र आ सकते हो, बट जब आप कंपटीशन में स्टेज पर आप खड़े होते हैं दूसरे बॉडी बिल्डर्स के साथ, तो फिर कंपैरिजन होती है आपकी फ़िज़ीक की और दूसरे बॉडी बिल्डर्स की फ़िज़ीक की।
تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ اینڈریو جیک کے ساتھ کس طرح نظر آتے ہیں، ڈیرک کے ساتھ کس طرح نظر آتے ہیں، ہابی اور سب سے بڑے سیمسن ڈوڈا کے سامنے یہ کس طرح نظر آتے ہیں۔ سائز وائز انہوں نے خوبصورت قسم کا ایک سائز گین کیا ہوا ہے، بہت ہی بڑھیا۔ میرے خیال میں ان پہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اور ماس کی ضرورت ہے، البتہ تھائز پہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھائز پہ یہ ذرا ایکسٹرا ورک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ شولڈرز، آرمز، چیسٹ، بیک، یہ میرے خیال میں انہوں نے بڑھیا قسم کی ڈیولپ کی ہیں، بہت ہی زبردست۔ اگر آپ چیک کر لینا ایک قسم کا، تو انہوں نے اوور ایکسپینڈ کیا ہے اپنے ان باڈی پارٹس کو۔ تھائز جو ہیں ان کی کافی بڑھیا نظر آ رہی ہیں، مگر پھر بھی یہ میرے خیال میں کمپیریٹیولی اپر باڈی کے مقابلے میں تھوڑے سے میرے خیال میں تھائز میں یہ مس کرتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ مسنگ ہے کچھ، بٹ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس پارٹ کو ایسی جانے دیں گے، اس پہ بھی زیادہ ورک آؤٹ کریں گے، اور ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ یہ پارٹ جو ہے نا فیوچر میں ہمیں اور بھی ڈیولپ نظر آئے گا۔ جسٹ ایک ہی بات ہے کہ پوزنگ پہ یہ کس طرح محنت کرتے ہیں، اپنے پوزنگ میں کس طرح یہ اپنے آپ کو مطلب انٹیکٹ کر رکھ پاتے ہیں، اور اپنے آپ کو کس طرح یہ شو کر پاتے ہیں آن دا اسٹیج۔ یہی مین ایک مسئلہ ہوتا ہے اکثر باڈی بلڈرز کے ساتھ، جو کہ میرے خیال میں بہت اچھا نظر آتے ہیں، مگر جب فائنل ڈے پہ آتے ہیں پتہ نہیں کیا مس کر جاتے ہیں کہ بھئی مطلب سب کچھ لگتا ہے کہ فزیک بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر پوزنگ میں وہ کوالٹی نہیں ہے۔ دیکھیں ان کا بیک جو ہے وہ کافی تھک ہے، مگر وہ والی سپریشن نہیں ہے آن دا اسٹیج۔ آپ چیک کر لیں، دیکھیں جو ہپس اور جو بیک کے درمیان میں جو چھوٹا سا گیپ ہے نا، وہ میرے خیال میں وہ زیادہ کلیئر نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ان کے جو مڈل سیکشن ہے وہ زیادہ کلیئر نظر نہیں آ رہے ہیں، مسلز تو بہت تھک ہیں ان کے، بہت زیادہ مڈل سیکشن کے، مگر وہ سیپریشن نہیں ہے۔ اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے پانی وہ ہو چکا ہے، انٹیکٹ بہت زیادہ لے لیا ہے، یا پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ مین جو مسئلہ ہے نا ان کا جو لوور تھائز ہے نا، جو نی کے اوپر ہے، کوارز ہے، وہ میرے خیال میں کافی زیادہ ڈیولپ نہیں ہے، اور وہی ہے بیک کا، مجھے تھوڑا بہت لوور بیک کا کافی مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ وہ اگر تھوڑا سا ایکسٹرا کلیئر اور صاف نظر آنا شروع ہو جائے نا، تو پھر آپ کو لگے گا کہ وہ کیا بات ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے مقابلے میں سیمسن ڈوڈا کو۔ سیمسن ڈوڈا جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئیں گے، نہیں یہ سیمسن ڈوڈا تو نہیں ہے یہ تو کوئی اور ہے۔ میرے خیال میں یہ ان کا جو مقابلہ ہوا تھا، ٹو بی آنیسٹ، یہ نیو یارک میں جو ہوا تھا مقابلہ ان کا، ان میں سے ہیں، اور ان کو آپ چیک کر لیں، ان کی بھی فزیک، انہوں نے بھی 1 سال کا ایک گیپ لیا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ آئے تھے۔ انہوں نے بھی بہت ہی زبردست قسم کی ایک فزیک ڈیولپ کی تھی، اور کافی بڑھیا قسم کا سائز انہوں نے گین کیا تھا، مگر ان کے ساتھ وہی مسئلہ تھا، بیک کافی کمزور تھی ان کی، کمپیریٹیولی اچھی تھی۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنے ساتھ اگر یہ کمپیریزن کر لے پچھلے سال اور اس سال کے درمیان میں، وہ کافی اچھی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کافی اچھی نہیں تھی، مگر مسئلہ یہی تھا کہ نک واکر جو تھا وہ کافی زیادہ ڈیولپ ہو کر آیا تھا، کیونکہ اس کے مائنڈ میں یہ مقابلہ نیو یارک پرو تھا ہی نہیں۔ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ بھئی میں نے جانا ہے اولمپیا میں، اولمپیا میں جو اولمپینز ہیں ان کو ڈیفیٹ، جو مین کنٹینڈر ہے ان کو ڈیفیٹ کرنا ہے۔ سو آپ چیک کر لیں کہ ان کے جو فزیک ہے نا وہ مسٹر اولمپیا کے سٹیج کے لیے بنی ہوئی تھی۔ وہ آبویسلی ان کے ساتھ بھی کافی تگڑا قسم کا مقابلہ ہوا ہے، مگر میں اگر ان کے بات کر لوں نک واکر کی، تو مسئلہ ان کا یہی ہے کہ بھئی لوور تھائز جو ہیں وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہیں، اور بیک میں جو ہے نا، بیک میں تھوڑی بہت میرے خیال میں ان کو سپریشن زیادہ چاہیے، تھوڑا سا ایکسٹرا ورک آؤٹ کر لے بیک پہ تو میرے خیال میں بہت ہی بڑھیا نظر آئیں گے۔ جو لوور بیک پہ پتہ نہیں یہ فیٹ ہے، پانی ہے، اور یا ایکسٹرا سکن جو رہ جاتی ہے وہ ہے، مجھے ابھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیوں اتنا زیادہ ان کا رہ جاتا ہے، وہ مطلب اتنا کلیئر نظر نہیں آتا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ان کا جو مڈل سیکشن ہے وہ بھی زیادہ کلیئر نہیں ہے، آل دو کے مسلز ان کے بہت ہی بڑھیا ہیں۔ اب آخر میں بات کریں گے ہم ڈیرک لنسفرڈ کی۔ ڈیرک جو ہے وہ ساروں کو ہی پتہ ہے کہ بھئی کس لیول کے باڈی بلڈر ہے، اور کیا ان کے پاس مطلب پیکج ہے۔ ان کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے، اور بہت جو مطلب ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں،
ऑब्वियसली थाइज اور ان کا جو بیک ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے، اور میرے خیال میں بیک میں یہ بندے کو بالکل ہی پچاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ مڈل سیکشن چیک کر لیں بھائی، ہم جس طرح نک واکر کی بات کر رہے تھے کہ بھائی نک واکر کے پاس، اس کے پاس خیر ایکسٹرا ایبز ہے، مگر نک واکر کے پاس یہ صفائی نہیں ہے، یہ کلیئرنس نہیں ہے، یہ مطلب ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ایکسٹرا جو ایک کلیئرٹی ہوتی ہے، یا مسلز جو ایکسٹرا آپ کو شارپنس نہیں ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں، الفاظ میں بھول جاتا ہوں ٹو بی آنیسٹ، سوری فار دیٹ، مگر وہ شارپنس آپ کو نظر نہیں آتی نک کے باڈی میں جو کہ ان کے پاس ہے۔ آلدو کہ مسٹر اولمپیا میں وہ شارپنس نہیں لے کر آئے تھے، مگر مڈل سیکشن میں یہ آبویسلی شارپ نظر آتے ہیں۔ چیسٹ ان کی بہت کمزور تھی پچھلے 1-2 سال میں، مگر انہوں نے اس پہ ورک آؤٹ کیا۔ بیک ابھی چیک کر لیں، آپ دیکھیں بیک آلریڈی سیپریٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، آلدو کہ انہوں نے ابھی تک پوز بھی نہیں مارا ہے، بٹ یہ آپ کو آلریڈی سیپریٹ نظر آ رہے ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ جب پوز ماریں گے تو ایک نیکسٹ لیول پر لے کر جائیں گے اپنے بیک کو۔ اور جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کرسمس ٹری جو بن رہی ہے نا، کتنی صاف نظر آ رہی ہے، بیفور دا پوز آپ کو وہ صاف نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ گھر کے لائٹ کے مطلب کچن کے لائٹ میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کتنا خوبصورت اور کتنا بڑھیا، یعنی مطلب ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف بیک دکھا دے، تھوڑا سا سکویز کر لے، آپ کو سارے مسلز دکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پوز مارنے کے بعد تو بالکل ہی آپ دیکھ لیں، یہ ٹری چیک کر لیں، میرے خیال میں اس کو دیکھ کر ہی جج کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم تو سیپریٹ ہو جاؤ، تم تو بالکل نئے اس کے ہو۔ یہ ایک ایک مسئلہ آپ کو نظر آ رہا ہے بیک میں۔ سو یہی ہے ڈیرک کا اور نک کے درمیان میں جو گیپ ہے، ان کو فل کرنا پڑے گا۔ اور ڈیرک کی فزیک آپ چیک کر لیں، میرے خیال میں انہوں نے کافی ورک آؤٹ کیا اپنی فزیک کے اوپر، دیکھتے ہیں کہ کہاں پر یہ فنش کرتے ہیں دس ایئر۔ تھینک یو ویری مچ۔